السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی نے شرکت کی۔ اراکین کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ کو حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے احتجاجی تحریک کا آغاز کرنا چاہیے۔ عوامی امنگوں کی ترجمانی یہی ہے کہ حکومت گھر جائے اور مسلم لیگ نون کو اس سلسلے میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ ابھی موسم بڑا سخت ہے، گرمی بہت زیادہ ہے اور کورونا بھی موجود ہے، اس لیے عوامی تحریک نہیں چلائی جا سکتی، 1.5 سے 2 مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ جس پر اراکین کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی قسم کی تحریک چلانی ہے تو موسم کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اختلافات سامنے آئے کہ مسلم لیگ نون کے اراکین کا کہنا تھا کہ تمام فیصلے ان سے بالا کیے جاتے ہیں، ان کو مشاورتی عمل کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ 4-5 لوگ ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور وہ بتا دیا جاتا ہے تمام اراکین کو کہ یہ فیصلہ ہوا ہے، وہ کسی بھی مشاورتی عمل کا حصہ نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی جو قابل اعتراض مسلم لیگ نون کے اراکین قومی اور سینٹ کو لگتی ہے وہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کشمیر کانفرنس میں مسلم لیگ نون کی قیادت نے شرکت کی، اور اسی طرح سے جو حکومت کی معاونت کی گئی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں قانون سازی کے حوالے سے، منی لانڈرنگ ہے، ایم ایل اے ہے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کی گئی ہے۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی یہ فیصلے کیے گئے ہیں تو باقی معاملات میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ماننا چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو قیادت کی پالیسی ہے وہ برعکس ہے کہ اگر کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کی فیور کی بات کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننے کی بات کرتا ہے تو اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خود جو ہے مسلم لیگ نون کی قیادت تھرو ہے، نہ صرف تھرو ہے بلکہ ان کی ہر قسم کی بات بھی مانتی ہے۔ تو یہ ڈائیکوٹمی یا ڈوئل پالیسی کیوں ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور جو مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات جنم لے رہے ہیں اور قیادت سے ناراضگی جنم لے رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خرم دستگیر صاحب، اگر مسلم لیگ نون نے تحریک شروع کرنی ہے تو موسم میں اس کا کیا کردار ہے؟ موسم سے کیوں ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1.5-2 مہینے بعد دیکھیں گے اور پھر تحریک کا آغاز کر سکتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون متحد ہے، ان کی قیادت کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بھی ہم نے اب عوامی رابطہ مہم کرنی ہے انشاءاللہ، ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ وہ متحدہ اپوزیشن کے جھنڈے تلے ہو اور پورے ملک میں جہاں جہاں بھی احتجاج ہوں تمام پارٹیاں اکٹھی ہو کر جو اپوزیشن میں شامل ہیں وہ احتجاج کریں، اور احتجاج میں مینلی تو جو عوام کی گردن کاٹنے والی مہنگائی ہے اور اس حکومت کی کشمیر پر سودے بازی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معاشی اور خارجہ پالیسی وہ کلیپس ہو گئی ہے، اس کا انہدام ہو گیا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہیں وہ بہت سیریس ایشوز ہیں۔ تیسرا جو ایشو جو آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں اپوزیشن انتہائی کامیاب رہی ہے۔ جس طرح پچھلے ہفتے جو بلز پاس ہوئے قومی اسمبلی اور سینٹ میں، یہ کل والے نہیں، میں پچھلے ہفتے کی بات کر رہا ہوں، جو عید سے پہلے، ان میں جو سب سے خطرناک بل تھا جو پاکستان کے آئین میں کی جو آزادیاں ہیں ان کے خلاف تھا، احتجاج کے اوپر حکومت نے وڈرا کیا اور وہ آیا بھی نہیں عوام کے اندر پاس کے لیے۔ اسی طرح یہ جو کل ہم نے جوائنٹ سیشن میں قانون سازی کی ہے، اس میں یہ جو 23 صفوں کی ترامیم تھی، یہ سب اپوزیشن کی طرف سے آئی تھی، اور اس میں مقصد یہی تھا کہ حکومت جو مختلف قوانین کے ذریعے پاکستانیوں کی آزادیوں کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، ان کو ڈیٹین کرنا چاہتی ہے، ان کے اوپر عجیب الزامات لگا کے اسے اپنے مقاصد کے لیے، اور خاص طور پہ میڈیا اور جو تنقید کرتے ہیں اپوزیشن کے لوگ، ان کا استحصال کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، اس کو روکا جائے۔ اور اس میں کل اپوزیشن کامیاب رہی اور وہ تمام امینڈمنٹس جو ہم نے پروپوز کی تھی وہ فائنلی ایک نیگوشیشن کے بعد سوال یہ ہے کہ موسم کا خیال کیوں رکھا جا رہا ہے؟ عوام بڑے پریشان ہیں، تو ریئل اپوزیشن کا کردار مسلم لیگ نون کیوں نہیں ادا کر رہی ہے؟ نہیں، موسم کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ ابھی اگلے چند دنوں میں جیسے ہی اے پی سی ہوگی، اس کا ایجنڈا تیار ہے، جب اے پی سی ہوگی تو پھر
اگر کوئی چیز ہم کہہ سکتے ہیں رکاوٹ ہے وہ محرم الحرام ہے. جیسے ہی انشاءاللہ عاشورہ مکمل ہوگا اپوزیشن پارٹیز کا جو احتجاجی عمل ہے اور عوامی رابطہ عمل ہے وہ شروع ہوگا. اور میں مرزا صاحب یہ وضاحت کر دوں کہ حکومت کو گرانا فوری طور پر ہمارا کوئی پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کا کوئی مسئلہ حل نہیں کرتا. ہم نے انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں ایک ایسے انتخابات تک جانا ہے جو کہ صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک ہوں. 2018 کے الیکشنز کی طرح جہاں مینڈیٹ چوری نہ ہو، کیونکہ ایشو عمران خان کی حکومت نہیں ہے، ایشو آئین کی حکمرانی ہے اور آئین کے مطابق حکمرانی ہے. بالکل صحیح ہے. جو خرم فی الحال دستگیر صاحب، نہیں ہو رہی آپ اور یہ وہاں کہہ سے ہمیں رہے ہیں کہ اے پی سی میں مسلم لیگ نون ضرور پارٹیسپیٹ کرے گی، ان لائک جو رومرز آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون ایک دفعہ پھر جو جوائنٹ اپوزیشن ہے اس کو ڈچ کرے گی. ایک بات تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو آپ جائیں گے، دوسرا اے پی سی کا ایجنڈا الیکشنز ہوں گے. اے پی سی کی میزبانی کرے گی، مسلم لیگ نون اے پی سی کی میزبانی کرے گی. وی شیل بی دا ہوسٹ انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. اور ایجنڈا یہ ہوگا کہ اسی سال سیم ایئر الیکشنز بھی ہوں. جی، اصل جیسا میں نے کہا کہ اگر عمران خان کی حکومت کو گرا کر ایک اور کٹ پتلیوں کی حکومت لانے سے پاکستان کے عوام کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایسی حکومتیں ہمیں نہیں چاہیے جو 6 رپورٹیں چینی پر ایشو کریں اور چینی جو ہے وہ 105 روپے کلو ہو جائے اور ملے بھی نہ لوگوں کو. ایسی حکومت نہیں چاہیے کٹ پتلیوں کی حکومتیں. حکومتیں وہ چاہیے جن کی جڑیں عوام میں ہوں، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ ایک ہمیں یہ بڑا مشکل کام ہے، پاکستان کی تاریخ میں کم دیکھا گیا ہے، لیکن ایک انپریسیڈنٹلی فری اور فیئر الیکشن چاہیے جس میں پاکستان کی عوام کی رائے بغیر کسی رکاوٹ کے بیلٹ باکس پر اچھا خرم دستگیر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کل یہ بھی چیمیں گوئیاں ہوتی رہی ہیں پالیسی مفادات کا حفاظت کر سکے. خرم دستگیر صاحب، کل یہ بھی بات ہوتی رہی ہے کہ کشمیر کانفرنس جو دفتر خارجہ میں منعقد ہوئی اور پھر یہ قانون سازی والا معاملہ، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک فون کال پر آپ نے پارٹیسپیشن کی، تو زیادہ بہتر آپشن یہ نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی تردد کے ملکی مفاد میں ان دونوں کانفرنسز میں ان دونوں معاملات میں پارٹیسپیٹ کرتے؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے پر ہم متحد ہیں. کوئی بھی ایسا عمل جو کشمیر کاز کے لیے حکومت قدم اٹھائے گی، اس پر بڑی بحث ہوئی پارٹی کے اندر، لیکن یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس میں حصہ لیں گے کیونکہ باہمی نفاق سے تو ہندوستان کی جو ہے نا مضبوطی ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے اس میں شرکت کی. حالانکہ وہ جو نقشہ ہے وہ نقشہ تو ہم پرائمری اسکول سے جو ہے مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ سے ہی مقبوضہ کشمیر کو ہم پاکستان کا حصہ دکھاتے رہے ہیں. اس نقشے میں کوئی بات نہیں ہے. مقصد صرف یہ تھا کہ جو ہندوستان کے زیر تسلط میرے کشمیری بھائییں اور بہنیں ہیں، ان آپ کو کے جو اراکین ہیں ان کا خرم دستگیر صاحب یہ اعتراض تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اگر ہر معاملے کو آگے بڑھانا ہے تو ان سے لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ جی، لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کر رہی ہے وہ نہیں. جیسا میں نے کہا جو بھی قانون سازی ہے اس میں ہمارا مینڈیٹ وہ یہ ہے کہ اس حکومت کی جو کوشش ہے کہ وہ آئین پر حملہ آور ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر حملہ آور ہے، آزادی اظہار پر حملہ آور ہے، اپوزیشن کو استحصال کرنا چاہتی ہے. ہم نے اس کے ہاتھ روکنے ہیں، کل بھی روکے ہیں، اس سے پہلے بھی روکیں گے. بلکہ میں آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ آج سے پہر بھی فائنانس کمیٹی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی، وہاں ایک اینٹی منی لانڈرنگ بل کی امینڈمنٹس بھی آئی ہوئی ہیں. وہاں بھی ہم نے بھرپور مزاحمت کر کے متحدہ اپوزیشن نے اس کو ڈیفر کرایا، اور انشاءاللہ ہم حکومت کو جو ہے اس کے ہاتھ روکیں گے کہ وہ قانون سازی کو پاکستانیوں کی جو شہری فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو سلب کرنے کے لیے استعمال نہ کرے، لوگوں کو جیلوں میں پھینکنے کے لیے استعمال نہ کرے. تو جو ہمارا کام ہے کہ لیجسلیشن کو روکنا، اس کو درست سمت میں لے کر جانا. اچھا، آپ کے جو انٹرنل سرکلز ہیں وہاں سے آوازیں ریز ہو رہی ہیں کہ جو بھی مشاورتی عمل ہے اس میں کوئی کولیکٹیو وزڈم شامل نہیں ہوتی، 4-5 لوگ فیصلہ کرتے ہیں، لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے اور وہ امپوز کر دیا جاتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہو، اپوزیشن کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی کسی قسم کا ہو. تو یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں یا سیریس کنسرنز ہیں جو پارٹی کے اندر سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. دیکھیں، ہمیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیاسی پارٹیوں میں جتنی مشاورت ہو وہ کم ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ مشاورت کرنی ہے.
اسی لیے یہ پارلیمنٹری پارٹی بھی جب کل صدر پارٹی تشریف لائے ہیں اپنی طویل علالت کے بعد، تو ہم نے فوری طور پر ان کو کال کیا، تمام قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین کو. یہ جو مشاورت اس سے پہلے بھی، ابھی ایک ہفتہ پہلے بھی، عید سے پہلے جو ہماری بڑی طویل نشست ہوئی تھی، تو مشاورت کا عمل جو ہے وہ کچھ، چونکہ قومی اسمبلی کے اجلاس نہیں ہوئے تھے کورونا کی وجہ سے، جب سے دوبارہ شروع ہوئے ہیں بجٹ سیشن میں، تو مشاورت کا عمل وسیع تر ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے اس طرح کہ میں نے کہا اے پی سی میں اور اے پی سی کے دوران جو معاملات اٹھیں گے اس پر وسیع تر مشاورت ہوگی، پارٹی کے اندر بھی اور اپوزیشن سے بھی. خرم دستگیر صاحب، آپ کے اراکین سینٹ قومی اسمبلی یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری پارٹی عوامی امنگوں کی ترجمانی بالکل نہیں کر رہی، عوامی پریشر ان پہ بہت زیادہ ایگزرٹ ہو رہا ہے حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اور ویسے بھی احتجاج کرنے کا، لیکن اس طرح سے جو لیڈرشپ ہے وہ کوآپریٹ نہیں کر رہی، وہ امینڈ نہیں کرنا چاہ رہی اپنے ویز کو، اور وہ بالکل ٹھنڈ ماحول میں بیٹھنا چاہ رہی ہے. نہیں، ٹھنڈ ماحول میں اگر، مجھے نہیں معلوم کہ میں نہیں سمجھتا کہ لیڈرشپ ٹھنڈ ماحول میں بیٹھنا چاہتی ہے، لیکن یہ ہمارا فرض ہے بطور اپوزیشن کہ عوام کی جو تکلیف ہے، میں پھر کہوں گا، جو گردن کاٹنے والی مہنگائی ہے اس وقت، آٹے میں 70 روپے کلو ہے، چینی 105 روپے کلو ہے، ہر چیز جو اشیاء خورد و نوش ہے وہ مہنگی ہو گئی ہیں. یا جو ہے بند ہوئے ہیں، لاکھوں مزدور بے روزگار ہوئے ہیں. تو یہ آواز ہمیں بننا ہے. یہ آواز رب آپ کے ناظرین نے دیکھا بھی کہ بجٹ سیشن میں 48 اراکین مسلم لیگ نون نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور کھل کر اپوزیشن کی ہے. تو یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ جی اپوزیشن صرف سڑک پر ہی ہوگی، جس طرح میں نے کہا سڑک پر اپوزیشن تب ہوگی جب ہم نے انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے. لیکن جو ایوان کے اندر اپوزیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم بہت پر اثر طریقے سے اور بڑے پرزور طریقے سے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. یہ بھی ہمارے انٹرنل جو سورسز ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قیادت تو ان ٹچ ہے، سارا کنیکٹڈ ہے اور ساری بات چیت بھی کرتی ہے، لیکن اگر پارٹی کا کوئی ممبر، کوئی رکن صوبائی قومی اسمبلی یا سینٹ کا ممبر اگر آپ کو پرپوز کرتا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے، تو اس کو کٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، کارنر کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے کیوں ہے؟ یہ ڈوئل پالیسی کیوں ہے؟ ڈائیکاٹمی کیوں ہے؟ جی ڈائیکاٹمی نہیں ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کے سیاسی لینڈسکیپ کا حصہ ہے. آپ اس سے نظر نہیں چرا سکتے اس حقیقت سے. تو اس سے کس طرح ڈیل کرنا ہے، اس میں پارٹی میں مختلف رائے موجود ہیں، لیکن اس کا بہترین حل وہی ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیں ایک ایسے انتخابات تک پہنچنا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ ہو. تو اس کے لیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی ضرورت ہے. جی نہیں، یہی تو بات ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس میں ایک وسیع تر مشاورت تمام اداروں کی جب تک نہیں ہوگی تو ہم اس جمہوری انتخابات تک نہیں پہنچ سکتے جن کی پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ معیشت جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی انتخابات کے لیے بات چیت جاری ہے؟ نہیں، ابھی یہ ایسی کوئی بات چیت نہیں ہے. پہلے اس میں جو ہے متحدہ اپوزیشن یہ کام کرے گی انشاءاللہ کہ ہم عوام سے رابطہ کریں گے، عوام کے ساتھ اپنا ایجنڈا شیئر کریں گے، پھر فیصلہ ہوگا کہ مشاورت ہونی ہے یا نہیں. اچھا، دوسرا شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو اپوزیشن ہے اور اسپیشلی نون لیگ کے لوگوں کو جیل نہیں جانا، جیلوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے ان میں دم خم نہیں ہے، کوئی بھی حکومت مخالف تحریک نہیں شروع کر سکیں گے. دیکھیے جی، شیخ صاحب کو ان کی چونکہ یادداشت میں ریفریش کر دوں، انجینئر قمر الاسلام، حنیف عباسی، نواز شریف، مریم نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز اس وقت بھی جیل میں ہیں، خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل. تو یہی سوال ہے کہ اگر یہ سب لوگ، رانا ثناء اللہ جن کو اے این ایف میں ٹارچر کیا گیا 6 مہینے، کیا یہ سب لوگ بھاگ گئے ہیں؟ یہ آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس دفعہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے اپنی قربانی دے کر ثابت کیا ہے کہ جن نظریات کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اس لیے سب تیار ہیں. آئے گا
پہلے ہم اپنی قربانی دیں گے اور ہم نے قربانی دے کر دکھایا ہے. بالکل صحیح ہے. آخری کمنٹ چاہیے اونیسا چاہیے. یہ بتائیے چودھری نثار صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے حوالے سے پارٹی میں یا پارٹی کے بڑوں میں کوئی مشاورت ہوئی تھی جس پر نواز شریف صاحب نہیں مانے؟ نہیں، ایسی کوئی مشاورت میرے نالج میں نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز جو ہے وہ پارٹی کے کسی بھی لیول پر ڈسکس ہوئی ہے. یہ ایک اسپیکولیشن ہے. اصل مقصد تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں جس طرح گراس روٹس گورننس جس طرح میں نے کہا میں شہر گجرانوالہ میں ہوں، جس طرح کی تباہی ہوئی ہے، پنجاب والی حکومت تو سسٹین نہیں کر سکتی. نہ ترقی ہے، نہ امن و امان ہے، نہ ہی کوئی پنجاب کو بہتر کرنے کا پروگرام ہے. ایک عجیب مفلوج حکومت ہے. اس کا واحد زور یہ ہے کہ افسروں کو تبدیل کرو، چیف سیکرٹری لگا دو، ایجوکیشن سیکرٹری لگا دو، وہ لگا دو. تو سوائے تبادلوں کے یہ حکومت کوئی کام نہیں کرتی، کوئی کام نہیں کر رہی. خرم دستگیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ OIC کو کشمیر پر اجلاس کنوین کرنا چاہیے تھا، جو اس نے نہیں کیا، اور اگر اب بھی ریاض جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تو وہ وزیر اعظم کو پرپوز کریں گے کہ ان ممالک پر مشتمل اجلاس کنوین کیا جائے جو پاکستان کے موقف کو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ سپورٹ کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے. چھوٹے سے بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس ایشو پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے بڑا اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ OIC سے پاکستان توقع کرتا ہے کہ اس کا اجلاس کنوین ہو اور بھارت پر پریشر ڈالا جائے کہ کشمیر میں جو مظالم بھارت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں ان کو بند کیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاض کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. سعودی عربیہ اس طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کر رہا ہے. تو اس بڑی سٹیٹمنٹ کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے. دفتر خارجہ کی جانب سے بھی کل سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے وہ عوامی منگوں کی ترجمانی کرتا ہے اور پاکستانی عوام کی ایسی ہی توقعات ہیں سعودی عربیہ سے بھی اور باقی گلف اسٹیٹ سے بھی. تو یہ بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے جو دفتر خارجہ کی جانب سے اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے آیا ہے. تو اس کو پالیسی شفٹ کہا جا سکتا ہے یا یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہی تھا؟ تو اس حوالے سے بات کریں گے. اور یہ بھی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم ان ممالک کا اجلاس کنوین کریں گے، وہ وزیر اعظم کو پرپوز کریں گے جو کشمیر کے حوالے سے ان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، جس میں ملیشیا ہے، ترکی ہے یا ایران ہے. تو یہ بھی ایک سعودی عربیہ کا ایک بالکل اپوزٹ کیمپ ہے. تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں مستقبل میں؟ سابق سیکرٹری شمشاد احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شمشاد احمد صاحب، یہ سٹیٹمنٹ جو فارن منسٹر کی جانب سے سامنے آیا ہے، اس کی وجہ کوئی فرسٹریشن نظر آتی ہے یا سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو اب آپ اسپیکولیشنز پہ آ گئے. میں دراصل قیاس رائے پہ بات نہیں کرتا. اور جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کا تعلق ہے، وہ ایک صحافی کو بیان دے رہے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ وزارت خارجہ میں کسی آفیشیل فورم سے انہوں نے پاکستان کی کوئی پالیسی اناؤنس کی ہے یا فارن آفس کے اسپوکس پرسن نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ پالیسی چینج ہو رہی ہے، شفٹ ہو رہی ہے. تو میں اس بارے میں اس وجہ سے کچھ کہنا نہیں چاہوں گا. لیکن میں نے بھی وہ پروگرام دیکھا ہے تو وہ وہاں پہ فارن منسٹر سے زیادہ ایک پاکستانی سیاستدان کے طور پر بات کر رہے تھے ایک چینل کے اوپر، جس پہ یہ بات ہوئی ہے ساری، جس سے میڈیا میں عجیب قسم کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں. تو جو شاہ محمود قریشی صاحب بات کر رہے تھے وہ اپنے ملک کے، جن کی وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. وہ پاکستان کی پالیسی کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ ان جذبات کا اظہار کر رہے تھے جو جذبات گزشتہ چند سالوں سے، اگر کچھ دہائیوں سے نہیں تو ہمارے جو کئی دوست ممالک ہیں ان کی پالیسیوں پر جو مایوسی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں اس کی بات کر رہے تھے. اور میرا خیال میں بطور ایک پاکستانی کے سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے، یہ بہت پہلے ہمیں کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ اب تک ہمیں آلویز جو ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں، انگریزی کا لفظ ہے وی ہیو آلویز بین ٹیکن فار گرانٹیڈ بائی دیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے حکمرانوں نے ان کو جو ہے نا ایک طرح سے ایک مائی باپ کا رتبہ دے دیا ہوا تھا اور اس کے بدلے میں پھر ملک پاکستان کو ایک تو پھیلی ریاست بنا کے چھوڑ دیا ہوا ہے. تو ان کو شے ہو گئی ہے، کیونکہ ورنہ
ان کے بادشاہ جو پرانے تھے، میں نے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے، ان بادشاہوں کے ساتھ. شیخ زائد ہوتے تھے، بہت قابل احترام شخصیات تھیں. کنگ فیصل تھے، کنگ خالد تھے، کراؤن پرنس اور بعد میں کنگ بن گئے تھے عبداللہ تھے. تو وہ اسٹیٹسمین ہوتے تھے. تو اب یہ وہاں پہ ریاستوں میں شہزادے آ گئے ہیں، اور ان شہزادوں کو وہ جڑیں جو ہیں جس طرح ان کے بزرگوں بالکل صحیح ہے، اس طرح نہیں ہے. شمشاد صاحب آپ اس کو ونڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جو سٹانس ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا وہ درست ہے، اور ہمیں ریلائز کروانا چاہیے جو ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز رہے ہیں ماضی میں کہ ہماری بھی کوئی سینسیٹیوٹیز ہیں اور اس میں آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا. بہت جلدی کروانا چاہیے، بالکل کروانا چاہیے. کیونکہ اصل بات یہ ہے، میں ایک چیز کا خاص طور پر زور دے کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے کشمیر کا مسئلہ کریٹیکل ہے. کشمیر پاکستان کی جان ہے، کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، اور کشمیر کے ساتھ پاکستان کی زندگی، سلامتی، سالمیت سب کچھ ہے. تو کشمیر پر اگر کوئی ملک ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، یہ چوائس ہونی چاہیے. جس طرح ایک سٹیج پہ 9/11 کے بعد پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش نے کہا تھا کہ یو آر آئدر ود اس اور اگینسٹ اس، بس کوئی چوائس نہیں تھی. تو اب بھی ہمارے پاس بھی ایک بلیک اینڈ وائٹ چوائس ہمیں دینی چاہیے، اور ضروری نہیں کہ ہم اب تو پہلی ریاست کا کردار ادا کرتے رہیں. بہت ہو گیا. بالکل صحیح ہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فردر یہ ایسکیلیشن ہو جائے گی دونوں ممالک کے درمیان، سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان؟ چونکہ لگ نہیں رہا کہ پہلے انہوں نے سعودی عربیہ نے OIC کا اجلاس کمٹ کیا تھا، 6 مہینے ہو گئے اس بات کو اور نہیں کر سکے. تو آپ سمجھتے ہیں اس بیسس پر تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کی جو خواہش ہے میں اس کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. جتنا مرضی آپ خواہش کر لیجئے کہ تعلقات خراب ہو جائیں. اس سفارتکاری کیا ہوئی کہ اس طرح باتوں سے تعلقات خراب ہو جائیں؟ یہ کبھی ہوتا نہیں ہے. تو میں نے تو چونکہ ایک پاکستانی کے طور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو ریاستوں کے درمیان ایک بیان جو وزیر خارجہ نے ایک سیاستدان کی حیثیت دی ہے اس سے تعلقات خراب ہوئے. خدا کے لیے آپ لوگ میڈیا میں کیا کرتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. اتنی ایگزیجریشن نہ کیا کریں. بالکل صحیح ہے. دیکھیں جو سفارتی پل ہوتے ہیں نا ملکوں کے درمیان، ڈپلومیٹک بریجز، وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں. بالکل صحیح، ٹھیک کہہ رہے ہیں شمشاد صاحب، آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اچھا یہ فرمائیے گا، دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ قریشی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تمام پاکستانی امنگوں کی، تمام پاکستانی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے، اور توقعات ہیں پاکستانی عوام کی بھی کہ OIC یہ کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو بیک کیا جا رہا ہے اور یہ ایک طرح سے پالیسی اسٹیٹمنٹ بن کے سامنے آ رہا ہے. میں نے جو آپ سے بات کہی تھی، بات تو وہی آ گئی نا کہ جو فارن آفس نے کہا ہے وہ پاکستانیوں کی امنگوں کی بات کی ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کی عوام کی جن کے ووٹوں کے ساتھ یہ لوگ منتخب ہوتے ہیں ان کے جذبات کی ترجمانی کی ہے، اور یہ ترجمانی کرنا ہر منتخب قیادت کا فرض ہوتا ہے. کیونکہ ہم یہ بادشاہ یا شہزادے نہیں ہیں، شاہ محمود قریشی یا عمران خان، یہ منتخب حکمران ہیں. تو انہیں اپنے عوام کی مرضی کے مطابق بات کرنی ہے، اپنے عوام کی مرضی کے مطابق ملک کی آزادی، سلامتی اور سالمیت کا خیال رکھنا ہے. اور باقی جہاں تک دوستیوں کا تعلق ہے، وہ دوستیاں جو ہوتی ہیں وہ ان باتوں سے بالا تر ہوتی ہیں. وہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں، ذرا پلیز نوٹ کیجئے غور سے، کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آئیں گی وہ حقیقت ہوتی ہیں، اور جو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی ہیں. تو سفارتکاری جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو پردے کے پیچھے زیادہ اس کا کام ہوتا ہے. تو پردے کے پیچھے ہماری سفارتکاری ہر وقت فعال ہے، ایکٹیو ہے، ڈائنامک ہے، اور میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنے بالکل صحیح ہے. اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ KL سمٹ سے جب ہمیں وڈرا کروایا جا رہا تھا تب یہ کہا گیا تھا کہ OIC کا جو سیشن ہے اس کو سمن کیا جائے گا. سعودی عربیہ نے یہ آفر کیا تھا لیکن وہ نہیں کیا گیا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک طرح سے ڈچ کیا گیا ہے. دیکھیں OIC کا سیشن نہ ہی ہو تو بہتر ہے، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ OIC کا دنیا میں کوئی کردار نہیں رہا، اس کی نہ کوئی آواز ہے، نہ رول ہے، نہ ریلیونس ہے. تو سیشن کروا کے آپ کیا کریں گے سوائے اس کے کہ 57 وزراء خارجہ بیٹھ جائیں گے
اور تقریریں کر دیں گے 15-15 منٹ کی کاغذ کے ٹکڑوں پر پڑھ دیں گے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو ہمیں سعودی عربیہ سے پھر کس طرح کی مدد ریکوائرڈ ہے؟ مدد ریکوائرڈ ہے کہ انڈیا کو وہ صاف اپنی طرف سے لاؤڈ اینڈ کلیئر بتائے کہ کشمیری عوام پر ظلم بند کرو. سیدھی سی بات ہے. جو بجائے اس کے کہ انڈیا کا پارٹنر بنے سعودی عربیہ، وہاں انویسٹمنٹ کرے، انڈیا کے ہاتھ مضبوط کرے تاکہ انڈیا اس اسٹرینتھ کے ساتھ، اس مضبوطی کے ساتھ کشمیری مسلمانوں پر ظلم کرے، وہ کرنے کی بجائے ہم سعودی عرب سے بجا ہیں یہ توقع کرنے کی کہ کشمیری عوام 8 یا 9 یا 10 ملین کشمیری ہیں جن پر بدستور ظلم ہو رہا ہے، ڈبل لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے، 8 لاکھ فوجی وہاں رکھے ہوئے انہوں نے. تو یہ سعودی عرب زیادتی کر رہا ہے، نہ صرف اپنے مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ وہ مسلمان جو سعودی عرب میں ہیں وہ بھی، ان کے دل بھی کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو کشمیریوں کے ساتھ بھی بلکہ پورے عالم اسلام کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ ان سارے ہمارے جتنے عرب دوست ممالک ہیں وہ ان کو اپنی ان پالیسیوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. ان کے جو رہنما ہوتے تھے وہ بہت اسٹیٹسمین ٹائپ ہوتے تھے. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو ویری مچ شمشاد احمد صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے کیسز کم ہو رہے ہیں پاکستان میں، صورتحال کرونا کے حوالے سے بہت بہتر ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی مبالغہ رہی ہے، اس پر بات کریں گے. حکومت کی جانب سے فیصلہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ تمام جو کاروبار ہیں ان کو بحال کر دیا جائے گا. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حکومت کی جانب سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اسمارٹ لاک ڈاؤن اور جو دیگر سیکٹرز میں لاک ڈاؤن کیا گیا تھا اور ان کو بند کیا گیا تھا اب وہ کھولے جائیں گے، جس میں سینما ہال شامل ہیں، مالز ہیں، تھیٹرز ہیں، فضائی اور ٹرین کا جو سفر ہے اس کو بھی کھول دیا جائے گا. اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ 15 ستمبر سے تمام سکولز بھی ملک میں کھول دیے جائیں گے. یہ دعویٰ بھی حکومت کی جانب سے سامنے آ رہا ہے کہ کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں وہ خاصے کم ہو گئے ہوئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اموات یا کیسز کا کم ہونا کرونا وائرس کے کم ہونے کی دلیل ہے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایپیڈیمولوجسٹ ہیں رانا جواد اسکر صاحب. آپ ان کو ٹی وی پر بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں، ڈیفرنٹ اخبارات میں ان کے آرٹیکلز بھی دیکھ چکے ہیں. رانا جواد اسکر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اموات کا کم ہونا، کرونا کے کیسز کا کم ہونا، اس کو یوں انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ کرونا کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہوا ہے؟ بہت شکریہ شاہد صاحب آپ نے پروگرام میں لینے کا. دیکھیے ایک حد تک تو یہ بات صحیح ہے کہ کرونا کے کیسز جو ہمیں ہسپتالوں سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ کم لوڈ ہے، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کے انہیں ہم کہتے ہیں رپورٹڈ کیسز اینڈ رپورٹڈ ڈیتھ، مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کیسز ہیں اور یہ وہ اموات ہیں جن کو ہیلتھ سسٹم کے اندر رپورٹ کیا گیا ہے. تو بہت ساری جب کوئی بھی بیماری ہو تو بہت سارے اس کے ایسے بھی مریض ہوتے ہیں اور ایسی بھی اموات ہوتی ہیں جو سسٹم کے اندر رپورٹ نہیں ہوتی. تو صرف رپورٹڈ کیسز یا رپورٹڈ ڈیتھ کی بنیاد پر یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیسز کم ہو رہے ہیں یا زیادہ آ رہے ہیں. لیکن یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر اس میں کیسوں میں کمی کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن پرابلم جو ہے کہ کتنی کمی ہوئی ہے اس کے اوپر میرے سوالات ہیں. اور دوسرا، کیا ہمارا سسٹم اس قابل ہے رپورٹنگ کا کہ جو پھر دوبارہ کیس بڑھتے ہیں تو ان کو یہ وقت پہ پکڑ سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارا جو رپورٹنگ سسٹم ہے جسے ہم سرویلنس سسٹم کہتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ وقت کے اوپر ہمیں بتا دے کہ اب کیسز بڑھنے لگے ہیں، اب دوبارہ وہ آپ کہہ رہے ہیں پروسیجرل گیپس ہیں، ہماری ڈیفیشنسیز ہیں ہیلتھ سسٹم میں، جس کی وجہ سے صحیح جو نمبر ہے وہ سامنے نہیں آ رہا ہے. جی ہاں، اور اس میں سب سے بڑی بات جو ڈیفیشنسیز کو بھی چھوڑ دیں، جب آپ ٹیسٹ ہی بہت کم کر رہے ہو، آپ سے اوپر 146 ممالک ہیں جو آپ سے زیادہ پر پاپولیشن کے حساب سے ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو پھر اگر آپ نے ٹیسٹ ہی چند لوگوں کا کیا ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کانفیڈنس کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے ملک میں کیسز کم ہیں. ہمارا جو نمبر ہے ٹیسٹنگ کا وہ تقریباً 1000 لاکھ کے آبادی کے پیچھے ہم 9000 لوگوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں.
اس کو ذرا کمپیریزن کیجئے کہ امریکہ تقریباً 10 لاکھ کے پیچھے 2 لاکھ افراد کا ٹیسٹ کرتا ہے. انڈیا جو ہے وہ تقریباً 16-17 ہزار لوگوں کا ٹیسٹ کر رہا ہے. ایران جو ہے وہ 30 ہزار لوگوں کا ٹیسٹ کر رہا ہے 10 لاکھ کی آبادی کے پیچھے. جو ٹرکی ہے وہ تقریباً 60 ہزار لوگوں کا ٹیسٹ کر رہا ہے. اب 60 ہزار دیکھیے اور ہمارے لیکن رانا جواد صاحب بالکل یہ کہہ رہے ہیں ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہوگی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پرسنٹیج ہماری کم ہوئی ہے. پہلے 20, 22 اور 25 تک یہ پرسنٹیج گئی ہے پازیٹیو کیسز کی، لیکن اب یہی پرسنٹیج 7, 8 اور کبھی کبھار 3, 4 اسپیشلی 31 جولائی تک تو یہ 3-4% کیسز پازیٹیو ہو رہے تھے. جی ہاں، لیکن کیس پازیٹیوٹی کے اوپر نظر رکھنا یہ ہم نے شروع کیا تھا پچھلے سال ڈینگی کے اوپر، لیکن یہ یاد رکھیے ایک بہت بڑا اکانومی کا اصول ہے اور اسے لا کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو میئر ہوتا ہے یا اس طرح کا ابھی یہ کیس پازیٹیوٹی ریٹ ہے، یہ اگر دنیا اس کو ٹارگٹ بنا لے تو یہ میئر نہیں رہتا، کیونکہ پھر جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس نمبر کو ہم نے اچھا ثابت کرنا ہے. تو کیس پازیٹیوٹی کے کم آنے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کہیں پر مینیپولیشن بھی کر سکتی ہے یا کر رہی ہوگی؟ میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں ایکچولی 2 باتیں کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ اگر حکومت مینیپولیشن نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت صحیح طریقے سے نمبر اکٹھے نہیں کر رہی اور اس کو اپنا رپورٹنگ سسٹم بہتر بنانا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان دو وجوہات میں سے ایک وجہ ہوگی. اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ مینیپولیشن نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن ہمارا سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. ان 6 ماہ کے اندر اس کو اتنا مضبوط بنا لیتے کہ وہ صحیح نمبر ہمیں دیتا. تو اب یہ جو فیصلہ حکومت کی طرف سے سامنے آ رہا ہے کہ مالز کھول دیے جائیں، سینما ہالز اور باقی ساری چیزیں کھول دی جائیں، یہ درست فیصلہ لگتا ہے؟ کرونا کیسز تو کم ہوئے ہیں. اس میں دیکھیے اکانومی نے کھلنا ہوتا ہے، لمبے عرصے کے لیے آپ چیزیں نہیں روک سکتے، وہاں تک تو یہ ٹھیک ہے. لیکن کیا حکومت ان چیزوں پہ زور دے رہی ہے جنہیں ہم SOPs کہتے ہیں کہ جی ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن ہوگی؟ دیکھیے میں پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہوں، میرا کام ہے ٹی وی پہ آ کے آپ کو کہہ دیں کہ جی بہتر ہے کہ آپ یہ کریں وہ کریں، لیکن حکومت کا کام یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور ان کا یہ کام ہے کہ ان کو جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو SOPs ہیں، ان کو امپلیمنٹ کروایا جائے. اگر وداؤٹ امپلیمنٹیشن ہم اتنی بڑی، میں اسے اکانومی کھولنے کی بجائے یہ کہتا ہوں کہ ایک سوشل مکس اپ کی طرف جا رہے ہیں، تو میرے خیال سے اس میں بہت خطرے ہیں اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے بطور ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایز اے شہری آف پاکستان، کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی احتیاطیں اسی طرح رکھیں، اپنی احتیاطوں کو ختم نہ کریں. کیونکہ جن ملکوں میں یہ اس لوگوں نے سمجھا کہ یہ ختم ہو گیا ہے اور انہوں نے اسکول کھولے یا اپنی مارکیٹس کھولیں یا اپنے ریسٹورینٹس کھولے، تو ان کو دوبارہ لاک ڈاؤنز کی طرف جانا پڑا ہے. ایران، اسپین اور امریکہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. اسپین نے دوبارہ لاک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. نہیں، آپ ایران کی مثال دیکھیے، آپ کے بالکل ساتھ ہے. ان کی جو پہلی ویو تھی انہوں نے کنٹرول کر لی تھی کافی حد تک، اور اس کے بعد یہ جو دوسری ویو آئی ہے یہ پہلے سے بڑی ہے اور پھر کافی دیر یہ پلیٹو پہ چل رہی ہے، یعنی کہ ایک ہائی لیول کے اوپر یہ مینٹین کر رہی ہے، یہ نیچے نہیں آ رہی. حالانکہ اتنے لمبے عرصے کے لیے نارملی آؤٹ بریکس اوپر ایک خاص جگہ تک نہیں رہتی. تو ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے. کوئی ملک. اچھا ڈاکٹر جواد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں کرونا وائرس کے کیسز بہت زیادہ ہیں. 20 لاکھ انڈیا میں ہو گئے ہوئے ہیں، کوئی 3.5 لاکھ کے قریب یہاں ایران میں ہو گئے ہوئے ہیں. تو یہاں پاکستان میں کیوں نہیں اتنے زیادہ کیسز ہوئے؟ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ BCG کا ایفیکٹ ہے، تو BCG کا امپیکٹ تو انڈیا میں بھی ہو سکتا تھا، وہاں پر بھی نظر آ سکتا تھا، لیکن نہیں آیا. جی ہاں، ایک تو یہ یاد رکھیے کہ انڈیا ہم سے دگنے ٹیسٹ کر رہا ہے اور اس کی آبادی ہم سے تقریباً 5 گنا زیادہ ہے. تو یہ جب آپ ٹوٹل دیکھتے ہیں کہ اتنے انفیکٹڈ لوگ ہیں تو اس میں ہم بعض دفعہ یہ ہمارا ذہن سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے یا ہم کمپیریزن صحیح نہیں کر سکتے. تو بہتر کمپیریزن کا طریقہ وہی جس طرح میں نے بتایا کہ ان کے کتنے کیسز ہیں 10 لاکھ کی آبادی کے اوپر، تو وہ ہم سے زیادہ ضرور ہیں لیکن اتنے بھی زیادہ نہیں ہیں اگر آپ اس طرح کمپیریزن کریں. جو امیونٹی کا ہے، جو BCG ویکسینیشن ہے، جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، یہ ہم تینوں ممالک کے اندر ایک جیسے ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا. اب بنگلہ دیش اور پاکستان انڈیا کے مقابلے میں بہت کم ٹیسٹ کر رہے ہیں، تقریباً آدھے ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال سے یہ کوئی کمپیریزن اس طرح بنتا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ جو تیسری بڑی بات ہے وہاں پہ وہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بہت سارے بڑے شہر ہیں.
ہمارے پاس ایک کراچی بڑا شہر ہے جہاں پہ آپ کو اس طرح کی بیماریوں کے پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو انڈیا کے اس کے مقابلے میں جو جسے ہم میگا سٹی کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. ایک مختصر سا کمنٹ آپ سے ریکوائرڈ ہے, یہ فرمائیے ویکسین کب آ رہی ہے؟ جی ویکسین کے بارے میں تو جو کہہ رہے ہیں اس وقت کہ اکتوبر نومبر تک آ جائے گی, اور اس کی پروڈکشن بعض جگہوں پہ انہوں نے پری ایمپٹیو شروع کر دی ہے. پاکستان میں اویلیبل ہوگی؟ جی اویلیبل ان کو ہوگی جن ملکوں میں یہ بن رہی ہے یا جو لوگ اس کے لوگ فنڈ کر رہے ہیں. ہمارے تک پہنچتے پہنچتے شاید اس کو کچھ ٹائم لگ جائے, لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کے اوپر کافی کام کر رہی ہے کہ یہ نہ ہو. ڈاکٹر جواد اصغر دانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.